الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين معزز و محتشم سامعین کرام، آج کے درس میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کا ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس آیت کریمہ میں کس بات کا بیان ہے وہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ بڑی مشہور آیت کریمہ ہے۔ پہلے الفاظ کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے۔ پس منظر کے طور پر عرض کرتا ہوں، کل ہم نے سنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کی طلاق یافتہ زوجہ حضرت زینب بنت جہش سے حضور نے نکاح فرمایا، تو کفار اور منافقین اس بات پر اعتراض کرنے لگے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، انہوں نے تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا، اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو یہاں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں، تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی مبارک اولاد میں کوئی ایسا بیٹا بڑا ہوا ہی نہیں کہ جو مرد کہا جائے اور پھر حضور اس کے باپ کہلائیں اور پھر اس مرد کی زوجہ سے حضور نے نکاح فرمایا ہو، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ رہے زید بن حارثہ، تو زید بن حارثہ حضور کے حقیقی بیٹے نہیں بلکہ وہ تو صرف حضور کے منہ بولے بیٹے، اور منہ بولے بیٹے کا وہ حکم نہیں جو کہ حکم ہوتا ہے حقیقی بیٹے کا۔ نبی کریم علیہ السلام کے شہزادے تین تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، انہی کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرے ہیں حضرت ابراہیم۔ لیکن یہ حضور کے تینوں شہزادے چھوٹی عمروں میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، پردہ فرما گئے، اس لیے حضور کے اولاد مبارک میں، حضور کے بیٹوں میں کوئی ایسا بیٹا نہیں تھا جو مرد بنا ہو، بڑی عمر کو پہنچا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضور ایسا نہیں تو پھر حضور کا ہم سے تعلق کیا ہے، رشتہ کیا ہے؟ اگلے لفظوں میں اس کو بیان فرمایا، وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تمہارے ساتھ ان کا تعلق اور رشتہ یہ ہے کہ رب نے انہیں تمہارے لیے کیا بنا کے بھیجا ہے؟ رسول۔ وہ تمہارے لیے رسول بن کے تشریف لائے۔ اب وہ اگرچہ کہ رسول بھی اپنی امت کے لیے روحانی باپ ہوتا ہے، رسول بھی اپنی امت کے لیے روحانی باپ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ان کی تعظیم کرنی ہے، توقیر کرنی ہے کہ وہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلے لفظوں میں فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور تمام نبیوں سے آخری نبی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے آخری نبی۔ یہاں یہ بات نشین رہے کہ یہ آیت کریمہ میرے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی نص ہے، ختم نبوت کی دلیل ہے۔
قرآن کی یہ آیت۔ اس لیے میں یہاں بیٹھے ہوئے سامعین سے گزارش کروں گا کہ ہم میں سے ہر کسی کو اس آیت کا حوالہ یاد ہونا چاہیے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40۔ کبھی بھی کسی مرتد سے، قادیانی سے واسطہ پڑے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ آ سکتا ہے یا آ جائے تو فرق نہیں پڑتا، ایسا کہنے والا بھی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ کتنا اہم عقیدہ ہے، کتنا ضروری عقیدہ ہے۔ جس طرح مومن ہونے کے لیے اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے نا، جو رب کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے وہ مومن، وہ مسلمان۔ اسی طرح حضور کو آخری نبی ماننا یہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا رب کو ایک ماننا ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو جائے، ہمارے بچے بچے کو اس عقیدے کا پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نبوت کا دروازہ اللہ نے کیا کر دیا؟ بند۔ اب کوئی اور نبی قیامت تک نہیں آ سکتا۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نبوت مصطفیٰ پر اللہ نے کیا فرما دی؟ ختم فرما دی۔ اب آئیے احادیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے فرامین کیا کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کی مثال کو یوں بیان فرمایا کہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایک محل کی طرح۔ فرمایا ایک عالی شان محل بنا ہوا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، لیکن ایک کونے پر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ فرمایا کوئی گزرنے والا اس کے پاس سے گزرتا ہے اور اس اینٹ کو دیکھ کر کہتا ہے یار محل کتنا خوبصورت ہے، لیکن دیکھو نا ایک اینٹ کی جگہ انہوں نے خالی چھوڑ دی ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں وہ جو اینٹ کی جگہ خالی تھی نا وہ میں ہوں، میں آ گیا، وہ اینٹ کی جگہ بھی پر ہو گئی، اب نبوت کا محل پورا ہو گیا، اس میں کسی قسم کی گنجائش باقی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثال دے کر اس بات کو واضح فرمایا۔ فرمایا محل بنا ہوا ہے اور اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ صرف باقی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں جہاں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو وہاں کو روڑا لگ سکتا ہے؟ وہاں کو پچر لگ سکتی ہے؟ نہ پچر لگ سکتی ہے نہ روڑا لگ سکتا ہے۔ کسی کانے کو وہاں روڑا بن کے لگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو پر فرما دیا، وہ جگہ کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی، اب کوئی بھی وہاں آ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے نبوت کا سارا محل مکمل فرما دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آگے سنیے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان سے مروی ہے، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے تمام روئے زمین کو لپیٹ دیا، میں نے ساری زمین کو دیکھا، مشرق اور مغرب کو دیکھا۔ یہ حضور کی شان ہے کہ اللہ نے پوری زمین حضور کے سامنے کر دی لپیٹ کر۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے یہ بھی دیکھا کہ میری امت میں سے 30 جھوٹے لوگ آئیں گے جو کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور نے خود فرما دیا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فرمایا وہ جھوٹے آئیں گے ضرور، لیکن وہ جھوٹے ہوں گے، وہ صرف دعویٰ کریں گے، ان کے جھوٹوں کے دعوے پر نہ جائیے گا، کیونکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ پھر آگے ایک اور حدیث جس میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے باقی نبیوں پر 6 باتوں کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی۔ یہاں یہ مسئلہ ذہن نشین کریں، میرے آقا علیہ السلام کے فضائل باقی نبیوں پر بکثرت ہیں، صرف 6 نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ 6 ہی باتیں۔ اس حدیث میں 6 آئی ہیں، اس حدیث میں کتنی آئی ہیں؟ 6۔ باقی اور حدیثوں میں آئی ہیں، قرآن میں آئی ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے کئی باتوں کی وجہ سے باقی نبیوں پر شان عطا فرمائی ہے، فضیلت عطا فرمائی۔ اب وہ 6 باتیں سنیں کون سی ہیں؟ میرے آقا فرماتے اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے۔ پہلی بات کون سی ہے؟ کیا عطا فرمائے؟ جامع کلمات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آقا فرماتے جامع کلمات دیے، اس کا مطلب محدثین نے یہ لکھا جامع کلمات یہ ہوتے ہیں کہ میں لفظ بولتا ہوں تھوڑے، لیکن اس کا معنی اتنا لمبا ہوتا ہے کہ لوگ قیامت تک بھی اس کی وضاحت کرتے رہیں تو اس کی وضاحت ختم نہیں ہو سکتی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں۔ کتنا سا جملہ ہے، چھوٹا سا جملہ، ایک لائن کا بھی نہیں ہے، ایک سطر کا بھی نہیں ہے، لیکن اس ایک جملے کے اندر اتنی وضاحت ہے کہ لوگوں نے اس وضاحت میں پوری کتابیں تحریر فرمائی۔
پھر بھی اس جملے کی وضاحت پوری ہوئی نہیں، اس لیے اللہ نے میرے آقا کو جوامع کلم عطا فرمائے۔ دوسری شان سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے روب کے ذریعے میری مدد فرمائی۔ اللہ نے مجھے روب دیا اور اس حدیث کی وضاحت فرمائی کہ 1 مہینے کی مسافت سے رب نے مجھے روب عطا فرمایا۔ 1 مہینہ اگر گھوڑا سفر کرے نا تو جتنی دور جائے گا اتنا دور چاروں طرف اللہ نے حضور کو روب عطا فرمایا ہے۔ اس روب کے اندر جب کوئی کافر آتا ہے تو وہ مصطفیٰ کے روب سے ڈر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ حضور ایک دن کسی درخت کے نیچے اکیلے آرام فرما رہے تھے۔ ایک کافر آیا، اس نے حضور کی تلوار اتاری اور تان کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ہے محمد آپ کو کون بچائے گا؟ میرے آقا بالکل نہیں گھبرائے، بالکل نہیں خوف کیا۔ حضور علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے، جب حضور کو دیکھا تو خود ہی کانپنا شروع ہو گیا، کانپتے کانپتے اس تلوار اس کے ہاتھ سے خود ہی گر پڑی۔ اور میرے آقا نے فرمایا مجھے تو رب بچائے گا، بتا تجھے میرے اس تلوار سے کون بچائے گا؟ حضور کا یہ جملہ بولنا تھا کہ اس نے بھی آگے سے بول دیا مجھے بھی رب بچائے گا، اور اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تیسری بات میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے غنیمت کو حلال کر دیا۔ پچھلی امتوں میں جب جہاد ہوتا تھا تو مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا، ادھر ہی چھوڑ کے آ جاتے تھے جو کافروں کا مال ہوتا تھا۔ اس امت کے لیے رب نے حلال کیا کہ کافر مارے جائیں گے، جو مال ان کا بچ جائے وہ مسلمانوں کو اللہ نے عطا فرما دیا۔ وہ مسلمانوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ حلال، مال غنیمت۔ چوتھی بات میرے آقا فرماتے ہیں روئے زمین کو اللہ نے میرے لیے مسجد بنا دیا اور پاک فرما دیا۔ پہلی امتوں میں عبادت کرنے کے لیے صرف عبادت خانے میں، ہر جگہ نہیں عبادت ہوتی تھی، گویا یوں کہہ سکتے ہیں صرف مسجد میں نماز ہوتی تھی، ہر جگہ نہیں۔ یہ صرف حضور کی شان ہے کہ اللہ نے آپ کے صدقے پوری زمین کو مسجد بھی بنا دیا، پاک کرنے والی بھی بنا دی۔ یہ تیمم کی جو نعمت ہے یہ بھی نبی پاک کے صدقے اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ آگے فرمایا مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ رب کی یہ بھی شان ہے کہ اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف انسانوں کا نبی نہیں بنایا، یہ جملہ صرف انسانوں کا نبی نہیں بنایا بلکہ اللہ نے ساری مخلوق کا نبی رسول اللہ کو بنایا ہے۔ جنات کے نبی میرے آقا، فرشتوں کے نبی میرے آقا، اس جہاں کے نبی میرے آقا، اگلے جہاں کے نبی میرے آقا۔ کائنات میں جس شے کا رب ہے ہر اس شے کے لیے مصطفیٰ نبی بن کر تشریف لائے۔ چھٹی اور آخری بات حضور فرماتے ہیں اور 6ویں بات اللہ نے جو مجھے دی بطور فضیلت فرمایا وہ یہ ہے کہ رب نے میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم۔ تو یہ میرے آقا کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو کیا بنایا؟ آخری نبی، اور نبوت کا دروازہ مصطفیٰ پر کیا فرما دیا؟ بند۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے بھی تو وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔